کیا واقعی مذاکرات ناکام ہو گئے یا سب کچھ پہلے سے طے تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مذاکرات کبھی مکمل کامیابی کے لیے تھے ہی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے موقف کو جانچنے کے لیے، اور اب اصل کھیل شروع ہو چکا ہے۔ یہ کہنا ہے دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 40 سالہ تنازع پہلی میٹنگ میں کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے، خصوصاً جب دونوں طرف سے موقف انتہائی سخت ہو۔ دنیا بھر میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے، آخر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت نتیجے تک کیوں نہ پہنچ سکی؟ کیا مسئلہ نیوکلیئر پروگرام تھا، یا پابندیاں، یا پھر خطے میں طاقت کا توازن؟ سچ یہ ہے کہ اختلافات اتنے گہرے تھے کہ پہلے مرحلے میں کسی بڑے نتیجے کی توقع ہی نہیں تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے، آگے کیا ہوگا؟ کیا امریکہ دباؤ بڑھائے گا؟ کیا ایران مزید سخت موقف اختیار کرے گا، یا پھر خاموش سفارتکاری کا نیا دور شروع ہوگا؟ صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی اپنی فوج سعودی عرب بھیج دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق چین ایک ایران کے لیے نیا دفاعی نظام تیار کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل لبنان پر اپنے حملے بڑھا رہا ہے۔ یہ سب اشارے ہیں کہ خطہ ایک نئی کشیدگی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ عالمی معیشت بھی ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکی ہے۔ تیل کی قیمتیں، مارکیٹس اور سرمایہ کاری سب کچھ دباؤ میں آ سکتا ہے۔ اب دنیا اس ناکامی کا تجزیہ کر رہی ہے، اور ماہرین، صحافی اور پالیسی ساز سب یہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ آخرکار یہ مذاکرات ناکام کیوں ہوئے۔ یاد رکھیں، مذاکرات کی ناکامی اختتام نہیں، بلکہ اصل کھیل کی شروعات ہے۔ اب دباؤ کا اصل مرحلہ شروع ہوگا، جہاں فیصلے صرف بات چیت سے نہیں بلکہ طاقت اور حکمت عملی سے ہوں گے۔ اب آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کشیدگی مزید طوالت اختیار کرے گی، یا پس پردہ کوئی بڑی پیش رفت ہونے والی ہے؟ ایسے ہی گہرے تجزیوں کے لیے ابھی فالو کیجیے لفظ میڈیا آفیشل، تاکہ آپ کو بر وقت تجزیے، کہانی اور دنیا بھر سے معلومات ملتی رہے۔